بڑی خوبصورت ٹیچنگ ہم نے آج، مجھے جو اسپیکر تھے ان کا نام کہیں نظر نہیں آیا، جو بھی بھائی تھے ہماری طرف سے ان کو پھر دوبارہ جب آپ کی بات ہوتی ہے خدا کے خادم کو شکریہ بھی کہیے گا، اور ہم منتظر رہیں گے کہ آنے والے وقت میں مزید بہتر طریقے کے ساتھ ہم شریعت کے بھید کو جان سکیں، سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں۔ آج جس طرح سے شریعت کے متعلق بتایا گیا، اس سے پہلے کہ ہم آج کے حوالہ کی طرف آئیں، میرے عزیزو ہمارے لیے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ہم خود سمجھیں گے تو پھر آگے سمجھا بھی سکیں گے۔ جب بھی شریعت کی بات آتی ہے ہمارے ذہن میں ہمیشہ یا زیادہ تر شریعت کے نشان کی بات ہوتی ہے۔ میں کسی طرح سے شریعت کے نشان میں نے گلے میں پہنی ہوئی ہے، بہت زیادہ پہنتا ہوں، اور میں پولس رسول کی اس بات کے ساتھ جو پولس رسول کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے مسیح یسوع کی شریعت کے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسکنسیپشن میں یا مسلیڈ ہوتے ہوئے جب بھی لفظ شریعت کی ہماری نظریں صرف اور صرف شریعت کے نشان تک محدود رہتی ہیں۔ ہم صرف جب بھی شریعت کی بات ہوتی ہے ہم شریعت کے نشان کو، لیکن جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، شریعت کا نشان تو ہر کوئی، اب یہ ان فیشن بھی ہے، ہم بہت بڑے بڑے جو ریسلرز ہیں جو شاید مسیح نہیں، ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گلے میں شریعت پہن کے پھرتے ہیں۔ اگر آپ امریکہ یا یورپ میں بڑے بڑے گینگسٹر دیکھیں جو ہارلے ڈیوڈ موٹر سائیکلوں میں وہ پھرتے ہیں، انہوں نے بھی گلے میں شریعتیں پہنی ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہم جو انڈین فلم انڈسٹری کے بہت سے ہیروز ہیں ان کے فوٹو شوٹ دیکھیں، وہ بھی گلے میں شریعت پہنتے ہیں۔ تو شریعت پہننا تو آج کل یہ صرف کوئی روحانی لوگوں کے لیے یا مذہبی لوگوں کے لیے نہیں نشان ہے، بلکہ فیشن بن چکا ہے۔ یہ فیشن کے طور پر بھی لوگ پہنتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کو جاننا اور سمجھنا ہے کہ جب شریعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو بات صرف شریعت کے نشان کی نہیں، بلکہ بات اس کام کی ہے جو شریعت پر ہوا۔ اس کام کو جو شریعت پر میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے کیا، آج بھی جب میں یہ دیکھ رہا تھا تو یہ خالی شریعت، یہ موت، گناہ اور شیطان کا منہ چڑھاتی ہے، یہ اس کے منہ پر تمانچہ ہے، یہ خالی شریعت۔ وہ جو اس شریعت پر چڑھا تھا، جس نے اپنی جان رضا کارانہ طور پر شریعت پر دی، اس نے موت کا برملا تماشا بنایا۔ یہ میرے اور آپ کے مسیح کی فضیلت ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو جب ہم خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اس کی 18ویں آیت، میری کوشش ہوگی کہ ہم بہت بڑی بڑی باتیں تھوڑے وقت میں بھی سیکھ سکیں۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اس کی 18ویں آیت، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی توفیق۔ آج میرے عزیزوں، جیسا میں پہلے کہہ رہا تھا، جب لفظ صلیب ہم سنتے ہیں، میں جب وہ ہیڈنگز پڑھ رہا تھا، بڑی پاورفل ہیڈنگز تھی، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر تھوڑا سا ہم جب اپنی لوگوں کو یا کلیسیاؤں میں یا جہاں پر خداوند نے ہمیں خدمت دی ہے، ہم ان بیٹے اور بیٹیوں کو، بہنوں اور بھائیوں کو بتائیں کہ جب بھی صلیب کا لفظ آتا ہے ہمیں صرف صلیب کے نشان پر ہی غور نہیں کرنا، بلکہ اس کام پر جو صلیب پر ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو صلیب کا پیغام ہے یہاں پر غور کریں۔ یہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا، پر رسول یہ نہیں کہتا کہ صلیب کا نشان ہلاک ہونے والوں کا نزدیک ہو، صلیب کے نشان کی بات نہیں کرتا، بلکہ صلیب کے پیغام کی بات کرتا ہے۔ آج سے 70-80 سال پہلے، سن 1947 میں جب پاکستان بنا تھا، جو بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ماں جی بیٹھی ہوئی ہیں، اور بھائی اصل ہمارے بڑے بھائی سیاسی لیڈر ہیں، ہمارے صاحبہ کی شان ہے، اور وہ کہ سیاسی عمل کو سمجھتے، اور بھی جو بزرگ بیٹھے ہوئے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب غدر پڑا تو اس وقت
سکھ جو ہیں وہ مسلمانوں کو مار رہے تھے، مسلمان ہندوؤں کو، ہندو دونوں کے دشمن تھے، اور اس طرح سے قتل و غارت ہو رہی تھی. لاکھوں جانیں دے کر ہم نے پاکستان پایا. آج جب پھر جنگ کا سا سما ہے، ہم پاکستان کے جھنڈے اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. اس وقت بھی ایک ایسا نشان تھا جس نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں جانیں بچائی. اور وہ نشان کون سا تھا؟ وہ صلیب کا نشان. بہت سے لوگوں نے گلے میں لکڑی کی صلیبیں پہن لی. اچھا اگر کوئی سکھوں کا گاؤں ہوتا، وہاں سے مسلمان یا ہندو گزرے ہوتے تو گلے میں اچھا ٹھیک ہے جی، وہ عیسائی کہتے تھے، مسیح نہیں کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے کہ چلو جان کی بات جان. اگر وہ دوسری قومیں کہیں سے گزرتی تو مسلمان کہتے ہیں اچھا چلو یہ اہل کتاب جا رہے ہیں، ان کو جان دو. کرسچنوں کو کوئی نہیں مار رہا تھا. اور جن کے پاس لکڑی کی صلیب تھی وہ اپنے بتاتے ہیں بزرگ ہمیں کہ وہ سرخ رنگ کی کپڑے کا نشان اپنے لباس کے اوپر بنا رہے ہیں. یہ 1947 کا دور تھا میرے عزیزوں، جب صلیب کا نشان لوگوں کے لیے ان کی زندگیاں، ان کے گھرانے بچانے کا باعث بنا. لیکن اب ایک ایسا کام دنیا میں ہونے کو ہے جس سے ایک دفعہ پھر تواریخ بنی نوع انسان بدلنے والی ہے. اس زمانے میں بہت سے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے. میں بہت سی جگہوں پر جب جاتا ہوں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ غلام یسوع مسیح سے زیادہ تاریخ کو اور کسی نے متاثر نہیں. غلام یسوع مسیح نے آ کر تاریخ کو اتنا متاثر کیا کہ آج بھی چاہے تو مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ مانے یا نہ مانے، وہ ایک بات کہتا ہے کہ یہ زمانہ قبل از مسیح ہے اور یہ زمانہ بعد از مسیح ہے. میرے اور آپ کے غلام یسوع مسیح نے اس روئے زمین پر آ کر اس نے زمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. آج بھی آدھا زمانہ ادھر کھڑا ہے، آدھا ادھر کھڑا ہے، اور درمیان میں میرا اور آپ کا مسیح کھڑا ہے. اس نے آج تاریخ کو بدل کے رکھ دیا. اس کی پہلی آمد اول نے جب وہ چرنی میں چھوٹا سا بچہ تھا، سب کچھ بدل گیا. اور اب پھر ایک دفعہ دنیا میں سب کچھ بدلنے کو ہے جب وہ عادل اور منصف بن کے بادلوں پر ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں تو پھر آنے کو ہے، اور پھر ایک دفعہ دنیا میں سب کچھ بدلنے کو ہے. لیکن یاد رکھیں جیسا میں پہلے بتا رہا تھا کہ 1947 میں تو صلیب کے نشان نے لوگوں کو بچا دیا. لیکن اب جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف صلیب گلے میں پہن لینے سے میں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤں گا، ایسا نہیں. اب بچانا ہے صلیب کے پیغام اور صلیب کے نشان میں نہیں، اس کام میں جو صلیب پر ہوا اور وہ پیغام جو صلیب کا ہے وہ مجھے آپ کو یا وہ لوگ جن میں ہم خدمت کرتے ہیں انہیں بچانے کا باعث ہے. اسی لیے یہاں پر لکھا ہے کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. آج میرے عزیزوں جب ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ ہمیں بڑی ڈسکریمنیشن کا سامنا ہے، ہمارے ساتھ امتیاز برتا جاتا ہے، اور وہ کیوں؟ صلیب کے باعث، صلیب پر ایمان رکھنے کے باعث. اور یہ ایسا ہی نہیں، آج کے دور میں ہی نہیں بلکہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں. جب طوفان نوح تھا، نوح کا طوفان تھا، اس وقت بھی جو لوگ زندگی کی راہ پر تھے، اس وقت نوح کشتی بنا رہا تھا اور سب لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے. صلیب کا پیغام اس وقت بھی ہلاک ہونے والوں کے نزدیک کیا تھا؟ بے وقوف. سب بے وقوف کہتے تھے تو یہ کیا کر رہا ہے، پاگل ہو گیا. بابا خود پاگل ہو گیا، اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لگایا ہوا. اس کے بیٹوں کو کہتے تھے وہ اس کا تو دماغ خراب، تم بھی اپنے باپ کے ساتھ ملے. اس وقت بھی جو زندگی کا پیغام تھا وہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوف. جاتی جولیت اور داؤد کی مثال ہم دیکھتے ہیں. اس وقت پوری قوم بنی اسرائیل، بادشاہ وہاں پر موجود ہے، فوجیں موجود ہیں. ایک شخص قوم بنی اسرائیل کے لیے زندگی کا پیغام بنا، زندگی کی امید بنا، جو جاتی جولیت کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور وہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک کیا تھا؟ بے وقوفی. وہ جاتی جولیت کیا کہتا ہے کہ کیا مجھے کتا سمجھتا ہے جو لاٹھی لے کر مجھے مارنے آتا ہے؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ جو ہاتھ میں فلاخن لیے ہوئے ہے یہ زندہ خدا کا منصور ہے. اس کے پاس وہ برکت ہے جو خدا نے اسے دی ہے.
زندگی کا پیغام، سلیب کا پیغام اس وقت بھی ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی تھا۔ غلام یسوع مسیح جب سلیب پر تھا اس وقت بھی جو ہلاک ہونے والا تھا، دو ڈاکو، ایک دائیں ایک بائیں ہے، ایک یسوع کا مذاق اڑاتا ہے، دوسرا اس پر ایمان لاتا ہے۔ اس وقت بھی جو ہلاک ہونے والا تھا اس کے نزدیک بے وقوفی تھا، اگر تم خدا کا بیٹا تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ لیکن جو اس پر ایمان رکھتا ہے، جو نجات پانے والا ہے، اس کے نزدیک وہ خدا کی اس قدرت کو سمجھتا تھا جو صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے ظاہر کی۔ میری خداوند سے دعا ہے کہ صرف صلیب کا نشان ہی نہیں، جب ہم اس خوبصورت کنٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں جو آج ہم نے تمام جز اس کے پڑھے، تو اس کو پڑھتے ہوئے ہم صرف صلیب کے نشان کو نہ سمجھیں کہ یہ صلیب کا کئی دفعہ ہم سوچتے شاید آسمان کی بادشاہی میں ایسے ایک صلیب جیسے ہم چرچ میں جاتے ہیں وہاں پر بھی لگی ہوگی، یہ تو ہمیں نہیں پتا، بائبل مقدس میں کہیں بھی لکھا ہوگا وہاں پر صلیب بھی بتا کے تخت کے اوپر لگی ہوگی یا نہیں۔ ہاں، لیکن صلیب کا پیغام اور وہ کام جو صلیب پر ہوا وہ ہمیں وہاں پر بھی نظر آئے گا، اور اسی کے باعث ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ خدا ان کا شکر ہو